السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے رجب طیب اردگان کے حالات زندگی، تعلیم اور سیاسی زندگی۔ امریکہ اور اسرائیل آخر ان سے کیوں خائف ہیں؟ تو آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، اللہ کی ذات کسی کی محنت رائیگاں نہیں جانے دیتی۔ جو کوئی بھی محنت کرتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی میدان ہو، اللہ کی ذات اسے اس کی محنت کا ضرور ثمر دیتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی سیاسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو دل جھوم اٹھتے ہیں۔ اس نیک اور خوش دل بندے کا نام رجب طیب اردگان ہے، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں کافی مقبولیت رکھتے ہیں۔ اسلامی دنیا میں بھی ان کی مقبولیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہاں، مگر کچھ عرب ممالک ان کو ناپسند ضرور کرتے ہیں۔ جس طرح کسی دور میں سلطنت عثمانیہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی آواز بن کر اٹھتی تھی، بالکل اسی طرح رجب طیب اردگان بھی مسلم ممالک پر کوئی مسئلہ بنے تو ایک آواز بن کر ابھرتے ہیں۔ پھر جس طرح بھی ہو، رجب طیب اردگان ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں۔ ان کی حمایت ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ہی رہی ہے، اسی وجہ سے یہ مسلمانوں میں کافی مقبولیت رکھتے ہیں۔ استنبول کے قریب ایک شہر قاسم پاشا کے رہائشی احمد اردگان کے گھر 26 فروری 1954 کو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ رجب طیب اردگان کے والد ایک کوسٹل گارڈ تھے، جو بعد میں کوسٹل گارڈ کیپٹن بن گئے۔ ابتدائی تعلیم کی اگر بات کی جائے تو رجب طیب اردگان نے جس سکول سے تعلیم حاصل کی اس کا نام انادولو امام حاتم سکول ہے۔ اس سکول کے نصاب کا 25% حصہ دینی تعلیم پر مشتمل تھا۔ رجب طیب اردگان ایک تقریر میں یہ قصہ سناتے ہیں کہ جب میں مدرسے پڑھنے جاتا تو علاقے کے کئی لوگ مجھے کہتے کہ اپنا مستقبل کیوں خراب کر رہے ہو؟ کیا بڑے ہو کر مردے نہلایا کرو گے؟ کسی اچھے سے سکول میں داخلہ لے لو اور اپنا مستقبل بنا لو۔ میں بڑوں کا احترام کرتے ہوئے بغیر کوئی جواب دیے چلا جاتا۔ غربت اتنی تھی کہ بعض اوقات سالن نہیں بنتا تھا، ہم خربوزے سے روٹی کھایا کرتے تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر نہ ہی صرف آپ کی آواز لڑکھڑائی، بلکہ سننے والوں کی بھی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ وقت گولی کی رفتار کی طرح گزرتا گیا۔ رجب طیب اردگان نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور اسی سکول و مدرسہ سے تجویدی تعلیم بھی حاصل کی۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو 25 لیرہ ہفتے کا جیب خرچ ملتا۔ آپ نے پوسٹ کارڈ بھی بیچے، گولیاں، ٹافیاں اور ڈبل روٹیاں بھی بیچیں، لیمو پانی بھی بیچا، سڑک کے اشاروں پر پانی کی بوتلیں تک فروخت کیں۔ اس کے بعد آپ انقرہ اسکول آف اکنامکس اینڈ کمرشل سائنسز، جس کا نیا نام مارمرا یونیورسٹی ہے، سے 1965 میں گریجویشن اور 1981 میں MBA کی ڈگری حاصل کی۔ قاسم پاشا شہر کے فٹ بال کلب میں فٹ بال بھی کھیلتے تھے۔ ایک اچھے فٹ بالر تھے، مگر والد کی وجہ سے اس کھیل میں آگے نہ بڑھے، کیونکہ اس وقت اس کھیل میں کوئی خاص سکوپ نہ تھا۔ سیمی لیور کے فٹ بالر پلیئر رہے۔ آج اس اسٹیڈیم کا نام رجب طیب اردگان ہی کے نام سے ہے۔ MBA کرنے کے بعد 1976 میں اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ ایک اچھے مقرر تھے، اپنی تقریروں کی بدولت لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے لگے۔ پھر آپ کو ایک اسلام پسند نجم الدین اربکان جیسے ترک اسلامی لیڈر ملے، وہی آپ کے سیاسی استاد بھی ہیں۔ نجم الدین اربکان نے آپ کے اندر چھپے جذبے کو دیکھ کر اپنی قومی نجات پارٹی کے یوتھ ونگ کا صدر آپ کو بنا دیا۔ کون جانتا تھا کہ یہ مس خاں ایک دن سونا بن جائے گا۔ اس زمانے میں استنبول شہر کے بہت برے حالات تھے۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم تھا، گلیوں میں گٹر ابل رہے ہوتے تھے، سڑکیں کوڑے سے بھری رہتی تھیں، صفائی کا کوئی نظام نہ تھا، صحت کی سہولیات کا بھی فقدان تھا، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ اور بھی بہت سارے مسائل درپیش تھے۔ پھر استنبول کو 1994 میں رجب طیب اردگان کی صورت میں ایک میئر ملا، جس نے پورے استنبول کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ پھر یہ شہر دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ استنبول ایک یورپی معیار کا شہر بن چکا تھا۔ لوگوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ اگر یہ ایک شخص ایک شہر کو سنوار سکتا ہے تو کیوں نہ اسے ملک سنوارنے کا موقع دیا جائے۔ ترکی میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی، کرپشن عام تھی، پولیٹیکل ایلیٹ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہ تھا۔ ترکی سیکولر اسٹیٹ کی جانب گامزن تھا، اپنا ماضی اور بڑوں کے رہن سہن اور قومی ہیروز کو بلا چکے تھے۔ 1981 سے 1983 تک نیشنل سلویشن پارٹی، 1983 سے 1998 تک ویلفیئر پارٹی اور 1998 سے 2001 تک ورچو پارٹی میں رہے۔ پھر الگ سے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا نام جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی تھا۔ رجب طیب اردگان کو ایک ترک شاعر کی نظم پڑھنے پر گرفتار کر لیا گیا۔
اس نظم کے ذریعے آپ نے ترک عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کی، جس سے سیاسی مخالفین تلملا اٹھے۔ زمانہ اسیری میں ہی ترکی میں الیکشن ہوئے اور آپ کی پارٹی جیت گئی۔ رہائی کے بعد آپ نے ضمنی سیٹ کے ذریعے الیکشن لڑا اور جیت گئے اور بعد میں وزیر اعظم بنے۔ 2003 سے 2014 تک ترکی کے وزیر اعظم رہے، پھر 2014 سے ابھی تک ترکی کے 12ویں صدر ہیں۔ 2013 میں درختوں کی کٹائی کے معاملے پر آپ کے سیاسی مخالفین نے ماحول کو خوب گرمایا، مگر اس پر قابو پانے میں کامیاب رہے۔ 15 جولائی 2016 میں امریکہ کی مدد سے فوجی بغاوت ہوئی، مگر ترک عوام نے اپنی لیڈر کے دفاع میں اپنی فوج سے ٹکر لی اور رات گئے تک عوام اور فوج آمنے سامنے رہے۔ لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ اس طرح ایک بار پھر اپنے لیڈر کو ایوان صدر تک لانے میں دوبارہ کامیاب رہے۔ بغاوت کرنے والوں کو سزائیں دی گئیں۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں رجب طیب اردگان کے سیاسی کارناموں کا۔ 2011 میں رجب طیب اردگان نے تعلیمی بجٹ میں اضافہ کیا، جو کہ 7.5 ارب لیرہ تھا۔ اس میں 134 ارب لیرہ کا اضافہ کیا۔ کردوں کے چلتے ہنگاموں کو پرامن طریقوں سے حل کیا۔ گرین ہیلتھ کارڈ متعارف کروائے، جس سے کوئی بھی ترک شہری کسی بھی سرکاری ہسپتال میں اپنا علاج مفت میں کروا سکتا ہے۔ اکتوبر 2009 میں دورہ پاکستان پر انہیں پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ فروری 2004 میں جنوبی کوریا اور ایران نے بھی ان کو اعزازی شہریت سے نوازا۔ 15 جولائی 2016 کو فوجی بغاوت کو کچلا۔ ہائی سپیڈ ریلویز کی لائنیں بچھائیں، جن کی لمبائی 1076 کلومیٹر ہے۔ برما اور روہنگیا کے شدت پسندوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں سب سے پہلے رجب طیب اردگان ہی کا نام آتا ہے۔ IMF کا 23.5 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کیا۔ لادینی ریاست کو اسلامی بنانے کے لیے اصلاحات نافذ کیں۔ اسکولوں میں بچوں کی تعداد جو 65,000 تھی بڑھ کر 8 لاکھ ہو گئی۔ یونیورسٹی کی تعداد 98 سے بڑھ کر 190 ہو گئی۔ 12 سال سے قبل قرآن پڑھنے پر پابندی ختم کر دی گئی۔ تمام اسکولوں میں قرآن پڑھنا اور دین کی تعلیم لازمی قرار دے دیا گیا۔ 1 سال میں 17,000 نئی مساجد تعمیر کیں اور پرانی کی بحالی کے اقدامات کیے۔ 2015 میں ترک خواتین نے 90 سال بعد عبایا پہنا۔ سودی بینکاری کی بجائے اسلامی بینکنگ کا نظام تشکیل دیا۔ 2002 سے 2013 تک 13,500 کلومیٹر طویل سڑکیں تعمیر کیں۔ ترکی کو ایک سیاحتی ملک بنایا، جس سے حاصل شدہ آمدن 20 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ پانی، بجلی اور گیس کے مسائل بھی حل کیے۔ ترکش ایئر لائن کو یورپ کی بہترین اور دنیا کی 7ویں بہترین ایئر لائن بنایا۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں کنورٹ کیا۔ بین الاقوامی سطح پر بھی آپ بہت سارے ایوارڈ اور میڈلز حاصل کر چکے ہیں۔ 2008 میں غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملے کے بعد رجب طیب اردگان نے ورلڈ اکنامک فورم پر اسرائیل کے صدر شمون پیرس کو معصوم بچوں کا قاتل اور قابض کہا اور آپ کا مائک بند کر دیا گیا۔ آپ اٹھ کر واپس آ گئے۔ وطن واپسی پر آپ کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ رجب طیب اردگان اسلامی دنیا کا ایک سچا مسلمان لیڈر ہے، جس پر ہم مسلمانوں کو بھی ناز ہے۔ کافر بھی یہ جانتے ہیں کہ رجب طیب اردگان جو کہتا ہے وہ کر کر دکھاتا ہے۔ اردگان ہی وہ شخص ہے جس نے برما اور روہنگیا کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی اور امداد بھی بھیجی۔ مسئلہ فلسطین پر بولا تو کھل کر بولا، امداد بھی بھیجی اور فوجی قوت بھی۔ مسئلہ شام پر بولا تو کھل کر بولا، امداد اور فوج بھی بھیجی۔ شام اور عراق کے 30 لاکھ مہاجرین کو پناہ اور شہریت بھی دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیت المقدس کو دارالحکومت بنانے پر سب سے پہلے رجب طیب اردگان ہی بولے تھے۔ آپ کے الفاظ کچھ یوں تھے: اگر بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو ہم مدینہ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اگر مدینہ نہ بچا سکے تو مکہ کو بھی کھو دیں گے۔ اگر مکہ نہ بچا سکے تو کعبہ کو بھی کھو دیں گے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یروشلم کا مطلب استنبول ہے، اسلام آباد ہے، جکارتہ ہے، کوالالمپور ہے، قاہرہ ہے، دمشق ہے، بغداد ہے۔ کعبہ ہماری عزت اور ناموس ہے، مسلمانوں کا فخر و زندگی ہے۔ ہم اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل رجب طیب اردگان سے آخر کیوں خائف ہیں۔ رجب طیب اردگان اپنی تقریروں میں اکثر 2023 کا ذکر کرتے ہیں کہ 2023 کا ترکی آج کے ترکی سے مختلف ہوگا۔ ترکی عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ آخر 2023 کے پیچھے کیا راز ہے؟ پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد اتحادی قوتوں برطانیہ، جرمن، فرانس شامل تھے۔ ترکی سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کہتے ہیں، جس کے تحت سلطان کی تمام املاک ضبط کر لی گئیں۔ 3 براعظموں پر پہلی خلافت کے اثاثوں سے دستبرداری۔
ترکی کو سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اسلام اور خلافت پر پابندی لگا دی گئی، قدرتی وسائل جس میں پٹرول کی ڈرلنگ پر پابندی لگا دی گئی، ترکی کے ساتھ جو بندرگاہ لگتی ہے جسے باسفورس کہتے ہیں اسے عالمی بندرگاہ قرار دے دیا گیا، اور پابند کر دیا گیا کہ ترکی کسی بھی یورپی گزرنے والے جہاز سے ٹیکس نہیں لے گا۔ یہ تمام شرائط لاگو کرنے کے بعد ترکی کو اس کا 100 سال تک پابند کر دیا گیا، یعنی 100 سال تک ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ یہ معاہدہ 1923 میں ہوا تھا، جو کہ 2023 میں 100 سال پورے ہونے پر ختم ہو جائے گا۔ ترکی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، عالمی تجارت اور عالمی سیاست میں مین کردار ہوگا۔ 2004 میں ٹائم میگزین کے مطابق رجب طیب اردگان دنیا کے 100 بااثر شخصیات میں شامل ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں رجب طیب اردگان کے اثاثجات کی۔ 2015 کے ایک اندازے کے مطابق ان کی نیٹ ورتھ $185 ملین کے لگ بھگ ہے۔ ترکی کے 10 امیر ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا صدارتی محل اردگان پریزیڈنٹ پیلس انہی کے پاس ہے، جس کی ملکیت $500 ملین ہے۔ 3 لگژری جہاز، درجنوں لینڈ کروزرز، فیکٹریاں اور ملیں بھی ان کی ملکیت میں شامل ہیں۔ رجب طیب اردگان نے 1978 میں شادی کی۔ آپ کی زوجہ کا نام امائن گلبران ہے، جن کے بدن سے اللہ نے آپ کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ بیٹوں کے نام احمد اردگان اور بلال اردگان ہیں، جبکہ بیٹیوں کے نام اسرا اور سمئی ہیں۔ ترکی میں سب سے زیادہ ٹویٹر کے فالوورز آپ ہی کے ہیں، جس میں سے 70% عرب کے ہیں۔ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کی وجہ سے آپ کو البطل یعنی ہیرو کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک کتاب بھی تحریر کی جس میں آپ نے کمیونزم اور جیوڈزم کو شیطانیت قرار دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔